السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ 7 دنوں میں 2 میجر سولر سسٹم میں واقعات ہونے والے ہیں۔ وہ دونوں واقعات آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہیں، سب تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ٹیکنیکلی مرکری آپ کے لیے 9th اینگل پر آ جائے گا 11 اپریل کو، ہفتے کے پہلے ہی دن، اینڈ 15 اپریل کو مارس آپ کے 7th اینگل پر آ جائے گا۔ یہ 2 خبریں آپ کی زندگی کے کئی شعبوں کو نئی طرز کی سوچ، نئی طرز کی فیولنگ، نئی طرز کے ایڈوانٹیجز دے گی۔ وہ تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہ سب ایڈوانٹیجز ایسے ورگوز حاصل کر پائیں گے جن ورگوز نے اپنے سیٹرن کو بیلنس کر رکھا ہے، یا تو اپنی ول سے بیلنس کر رکھا ہے، سیٹرن از ان ڈھیا ایز یو نو آپ کے 6th اینگل پر ہے، یا پھر ریمیڈیز سے بیلنس کر رکھا ہے، اینڈ ریمیڈیز سے اگر وہ بیلنس ہو جائے تو جو شارٹ ٹرم پلانٹس ہیں وہ اپنی فیولز پراپرلی آپ کو دے پائیں گے، اینڈ اس سے آپ اپنی زندگی کے کئی شعبے انجوائے کر سکیں گے۔ بٹ ادروائز اگر آپ نے سیٹرن کو بیلنس نہیں کیا ہوا تو وہ آپ کے لیے بیڈ پیچ کریٹ کرے گا، ہیلتھ کرائسز، ریلیشن شپ ایشوز اینڈ سم سارٹ آف اس طرح کی پرابلمز جس میں قانونی پیچیدگیاں وغیرہ ہوں۔ لیکن اگر بیلنس ہو گیا ہے تو اب ایڈوانٹیجز سنیں۔ مرکری جیسے ہی 11 اپریل کو آپ کے 9th اینگل پر اپیئر ہوگا تو اس کی فیولنگ کا موڈ بدل جائے گا۔ 8th اینگل پر آپ کے لیے آپ کی ووکل اسکل کسی سادہ کام کی نہیں تھی۔ 8th اینگل پر آپ کی جو پلاننگز تھیں وہ زیادہ کام کی نہیں تھی، لوگ اسے ریجیکٹ کر سکتے تھے۔ بٹ اب جب 9th اینگل پر مرکری آئے گا تو اس کے ایڈوانٹیجز وسیع ہیں۔ ایک تو جیسے ہی آپ لوگوں سے اب بات کریں گے، انہی لوگوں سے جنہوں نے آپ کو پچھلے دنوں ریجیکٹ کر دیا تھا، یا آپ کی پلانز کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یا آپ کی پریزنٹیشنز کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یا آپ کی کمیونیکیشن ان پر اثر نہیں کر رہی تھی، آپ کا روابط، آپ ان سے جب رابطہ کرتے تھے چاہے زبانی چاہے لکھی ہوئی تحریروں میں، تو وہ اتنا اہمیت نہیں دیتے تھے۔ 11 تاریخ کے بعد وہ اہمیت دینے لگے گے۔ آپ نے کہیں اپلیکیشن دی ہوئی تھی، وہ بھی ایک تحریری چیز تھی اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی، یا ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں تھی۔ آپ نے اب جس چیز کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے وہ اب اہمیت کے ریجیکٹ ہوگا، چانس بہت کم ہے، ایکسیپٹ ہوگا، چانس بہت زیادہ ہے۔ سو وہ تحریری اقدامات آپ کی فیور میں جائیں گے۔ اس میں قانونی معاملات بھی ہیں، جاب اپلیکیشنز بھی ہیں، امیگریشن اپلیکیشنز بھی ہیں، یہ سب پازیٹیو، اینڈ ایون ایگزامینیشنز، اگر کوئی ورگو اس وقت ایگزام سے گزرا ہے تو دس از آئیڈیل ٹائم، یہ اسپیشل ایڈوانٹیج ہے ورگو کو۔ بٹ ایز یو نو مرکری از یور رولنگ پلانٹ، سو یہ آپ کی فطرت پر میچیورٹی لائے گا، یہ نکھار پیدا کرے گا، نفاست لائے گا، اٹریکشنز لائے گا، نیو بیوٹی ایموشنز پروڈیوس کرے گا، نیو وے آف لیونگ آپ کے پاس آئیڈیاز کی صورت میں آئیں گے۔ سو یہ الگ ایڈوانٹیج، اینڈ اٹ از آلسو فیول ٹورڈ یور انر سول۔ یہ آپ کی نیچر کا وہ فیول ہے جو نیچر کو انہینس کرتا ہے، زیادہ ڈیپ تھنکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے، زیادہ ایکوریسی کی طرف لے کر جاتا ہے، زیادہ پولائٹ کرتا ہے، زیادہ ہیومرس کرتا ہے، آپ کی جو حصے مزاح ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ پھر مرکری آپ کے 10th اینگل کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے، مطلب جب بھی کبھی مرکری اچھے اینگل پر ہوگا آپ کا بزنس فلرش کرے گا، آپ کی جاب سوئچنگ کا ٹائم ہوگا، آپ کی جاب انکریمنٹس کا ٹائم ہوگا، مٹیریل ایڈوانٹیجز کا ٹائم ہوگا۔ سو یہ 10th اینگل کو بھی، اینڈ 10th اینگل ملٹی ٹاسکنگ کی طرف بھی لے جائے گا۔ وہ باؤنڈریز جو آپ نے اپنے دماغ میں خود ہی کریٹ کر رکھی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میری صلاحیتیں نہیں ہیں، میرے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس پلانز نہیں ہیں، جب مرکری کبھی بھی ٹورس اینگل پر آتا ہے تو آپ کے وہ جو معاملات ہیں جس میں جو باؤنڈریز تھیں وہ باؤنڈریز ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے نئے آئیڈیاز آپ کو خود اکساتے ہیں نئی فیلڈز میں کام کرنے کے لیے، ایک سے زیادہ فیلڈز میں کام کرنے کے لیے، ایک ہی فیلڈ میں رہ کر کئی طرح کے اسٹیشنز پر کئی طرح کی منزلیں نئی کریٹ کرنے کے لیے۔ دیز آر دا پاسبلٹیز۔ اینڈ مرکری اچھے اینگل پر ہو تو دماغ میں سے اداسی ختم ہوتی ہے، فیئرز ختم ہوتے ہیں، گلومینس، غم ختم ہوتا ہے۔ ابھی میں نے صرف یہ ایک پلانٹ بیان کیا ہے، ابھی مارس آپ کے 7th اینگل پر ہے اور وہ آپ کے لیے الگ سے بہت پازیٹیو ہے۔ مارس اسپائسز اینگل پر آپ کے لیے رشتہ داری کی وجہ بنتا ہے، لائف پارٹنرشپ، اسٹرانگ لائف پارٹنرشپ، سکسیزفل لائف پارٹنرشپ۔ ڈیلے آف میرج ختم ہوتا ہے، توقعات کے مطابق شادی کے چانس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اینڈ جو ایموشنل کیا کہہ سکتے ہیں جو لیولز ہیں، ایموشنل لیولز،
وہ لو سے نکل کر ہائی لیولز کو ٹچ کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہائی ایموشنز لیول ہو تو وہ ریلیشن شپ کے لیے بہت بڑا فیول ثابت ہوا کرتا. محبت کا جو اظہار ہے وہ اس سیزن میں 15 اپریل سے 25 مئی تک بہت عمدہ رہے گا. لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز اس سیزن میں لے لینا ایک اسٹرانگ سول باؤنڈنگ کریٹ کرے گا. بات صرف ریلیشن شپ کی نہیں ہے جو نیو ریلیشنز ہیں، بلکہ جو آلریڈی فیملیز اپنی زندگی محبت میں گزار رہے ہیں، کپل پرفارمنسز، ان میں استحکام آئے گا، ویلفیئر آئے گی، اسپرچویلٹی آئے گی، اتفاق آئے گا، برکت آئے گی، گروتھ آئے گی، اٹیچمنٹس آئیں گی. اینڈ اسی طرح بزنس سائڈ پر بھی پارٹنرشپس اختیار کی جا سکتی ہیں، کمپٹیشنز میں حصہ لیا جا سکتا ہے، لوکل لیول سے بین الاقوامی لیول تک اپنے بزنس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، کئی اسٹیشنز پر کام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پھر مارس از ریپریزنٹیو آف یور تھرڈ اینگل، اس سے فیملی ویلفیئر کر سکتے ہیں. اینڈ مارس از ریپریزنٹیو آف یور ایٹھ اینگل، اگر کوئی ورگو قرضے میں جھگڑا جا چکا تھا، اگر کوئی ورگو کسی قانونی مقدمے میں پھنس گیا تھا، اگر کوئی ورگو کسی انسلٹ میں پھنس گئے تھے، تو اب وہاں سے ریکوری کے چانسز ہیں. وداؤٹ اینی ایفرٹ خود بخود چیزیں چھٹیں گی اور لوگ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے لگیں گے. قانون آپ کو خود رستہ دے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سب باتیں سیٹرن کو ریکور کرنے کے بعد ہیں. سیٹرن کی ریکوری روبی سے ہو سکتی ہے، اوپل سے ہو سکتی ہے، بلو سفائر سے ہو سکتی ہے. سورہ شمس از دا آئیڈیل سورہ 5 ٹائمز ان اے ڈے، اسپیشلی ان رمضان سیزن اگر آپ پرفارم کریں تو اس سے نیگیٹیوٹی آف سیٹرن ریپیئر اینڈ بیلنس ہو سکتی. لیکن اگر کوئی ورگو ایسا ہے جو اسے کافی عرصے سے کر رہا ہے، کیونکہ یہ سیٹرن آج تو نہیں آیا یہاں پر، پچھلے 1-1.5 سال سے چل رہا ہے اور ابھی 1-1.25 سال اور چلے گا، 2.5 سال کا یہ ٹوٹل ٹائم تھا. اگر انہوں نے آلریڈی یہ ریمیڈیز پرفارم کری ہیں اور ریکوریز نہیں ہو رہی، پھر انہیں اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس سے نیکسٹ پاورفل سٹیپس موجود ہیں ریکوریز کے لیے. اپنی پرسنل ڈائگنوسس کے لیے ان نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز. ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے تیسرا ویک ہے اپریل کا. ایز یو نو ہر تیسرے ویک میں سورج ایک نئے اینگل پر چلا جاتا ہے، اینڈ سورج کا نئے اینگل پر جانا آپ کے لیے ایک پاورفل ایونٹ ہوگا. زندگی کے کئی شعبوں پر اس کا امپیکٹ آئے گا. وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. کوئی کویسچن سورج سے ریلیٹڈ ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں اگلے ہفتے ضرور اس کے بارے میں رائے یا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ورگوز وہ میرے لیے قیمتی ترین سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہی تو ہماری حوصلہ افزائی ہے، اینڈ امید ہے آپ ہماری حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.